اگر عارف چودھری صاحب ذرا آپ میری رہنمائی کر دیجئے گا، عارف چودھری صاحب یہ کیا صرف ملک میں عزت چند اشرافیہ کی ہے، باقی 25 کروڑ عوام کو آئین قانون عزت نہیں دیتا؟ میری یہ رہنمائی کر دیں آج۔ عارف چودھری صاحب جی بھٹی صاحب اور قابل سعادت احترام دوستو، بات یہ ہے کہ سب سے پہلی انتہائی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کوئی ادارہ یا اس کا سربراہ، خاص طور پر عدالتی سربراہ، چیف جسٹس ہو یا جج صاحبان ہو، اگر وہ اپنے کیس کی حد تک رہے اور ریمارکس اور کامنٹس جو ہے اس میں احتیاط کریں تو یقین مانیں ان پہ کبھی گفتگو نہیں ہو سکتی، اور تنقید، بلکہ تنقید جس کی زیادہ پریشانی ہے، تنقید نہیں ہو سکتی۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم نے یہ جو کچھ دیکھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے جو بھٹی صاحب نے بات کی ہے کہ عزت اور احترام تو سب لوگوں کا ہے، یعنی جو جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بھی عزت اور احترام اتنی ہی جتنی جیل سے باہر بیٹھے ہوئے یا کسی بھی اعلیٰ عہدے پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان کی عزت اور احترام جو ہے وہ سب کا اگر آپ نہیں کریں گے تو اس سے نتیجہ یہ ہوگا کہ عام آدمی جو ہے اسے سمجھ لگتی ہے کہ بھئی یہاں عزت جو ہے وہ آپ زبردستی کرواتے ہیں، یعنی آپ کی عزت کوئی کرتا نہیں ہے۔ عزت سے زیادہ آپ لوگ، یعنی محبت یا احترام سے زیادہ لوگوں کے دل میں آپ خوف پیدا کرتے ہیں، اور وہ خوف کبھی بھی کارگر ثابت نہیں ہوا کسی جگہ بھی، چونکہ خوف کو آپ، وہ بادشاہ ننگا والی بات تو ہر ایک نے سنی ہوئی ہے نا، کہ وہ اس حد تک، جب تک کہ معاملہ اشرافیہ کی حد تک رہتا ہے اور ان کے جو قرابت دار ہیں، جو ان کے قریب لوگ ہیں، وہ تو ان کی حد تک تو معاملہ رہے تو بالکل جناب خاموشی ہے، کسی کو نہیں پتہ لگتا کہ بادشاہ ننگا ہے۔ لیکن جب بات عام آدمی تک پہنچتی ہے، بچوں تک پہنچتی ہے، اور عام سیدھا سوچنے والا بندہ جو ہے اور بولنے والا بندہ ہے، جب اس کے حد تک بات پہنچ جاتی ہے تو پھر وہ آپ اسے کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اس وقت ہمارے ہاں صورتحال کیا ہے کہ یہ سلسلہ جب سے شروع ہوا، چاہے وہ افتخار چودھری صاحب تھے، ثاقب نثار تھے، جو بھی تھے، ان کے دور میں معاملات اس حد تک ہوئے کہ عدالت جو تھی وہ باہر جا رہی تھی، سڑکوں پہ جا رہی تھی، گھروں میں جا رہی تھی، اسپتالوں میں جا رہی تھی، چینی کے موضوع پہ بات کر رہی تھی، ہر موضوع پہ۔ تو جتنا زیادہ آپ کا انٹریکشن ہوگا اتنی ہی زیادہ آپ پہ تنقید ہوگی۔ اب معاملہ اس وقت جو امیڈیٹ معاملہ ہے وہ تو بات بہت آگے نکل گئی ہے، اور چند ججز کے اوپر تنقید جو ہے وہ حلال ہے، کچھ کے اوپر حرام ہے۔ ایک پارٹی کرے تو وہ حلال ہے، دوسری پارٹی اگر کسی فیصلے پر بھی تنقید کرے تو وہ بھی حرام ہے۔ یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ یہ جو جے آئی ٹی بنی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو مریم بی بی نے کہا تھا کمپرومائزڈ کرپٹ ججز، جن کے نام انہوں نے لیے تھے، ایک آدھے جج تو ابھی بھی خیر سپریم کورٹ کا وہ حصہ ہے، معزز جج صاحب، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو جے آئی ٹی ہے یہ پورے سکوپ میں کام کرے گی، ہر طرف سے جو تنقید کر رہا ہے یا ٹرول کر رہا ہے بار کاؤنسلز کے مطابق ان کے خلاف کارروائی کرے گی، یا جی صرف ایک ہی سائیڈ کو ٹائٹن اپ کرنے کے لیے، ایسے مضبوط اپنی گرفت میں لانے کے لیے یہ جے آئی ٹی بنائی گئی ہے؟ صرف ایک سائیڈ کو قابو کرنے کے لیے یہ سارا کام کیا جا رہا ہے کہ ہر تنقید، ہر بات جو ہے صرف انہی کی طرف جا رہی ہے، اور کوئی اب چونکہ باقی سارے راستے، جس طرح آپ نے بھی اپنے انٹرو میں فرمایا، سارے راستے آپ نے بند کر دیے ہیں، ٹی وی پہ آپ نے پابندی لگا دی ہے، کبھی کوئی چینل جو ہے وہ چل نہیں سکتا۔ بھٹی صاحب پتہ نہیں آج تک اگر باہر بیٹھے ہوئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی غنیمت ہے، ان کے ساتھی، ان کے ساتھ جو ہوا اور جس انداز میں فارغ کیا گیا اور جس انداز میں بھیجا گیا، وہ یعنی وہ ساری چیزیں سب کے سامنے ہیں، کون ہے جو نہیں جانتا؟ لیکن بات یہ ہے گزارش ہے دو دفعہ، چوہدری صاحب گزارش ہے ادب احترام سے، 2 دفعہ ملک چھوڑ چکوں، 2 دفعہ آف ایئر ہو چکوں، میرے لیے دعا کریں، آپ تو میرے محسن ہیں۔ نہیں، یہی تکلیف ہمیں سب کو ہے نا، کہ بات یہ ہے کہ اگر تو آپ نے ملک چلانا ہے تو اس طرح کام نہیں چلے گا جس طرح آپ تلے ہوئے ہیں۔ عام آدمی اس حد تک آگے پہنچ چکا ہے، اس حد تک ساری چیزیں سمجھ اسے آ رہی ہیں، اور میں یعنی وہ بابے کی بات تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب کو شیئر کرنی چاہیے، کہ جو کہتا ہے کہ جی مجھے پھانسی لگا دو، مجھے پھانسی لگنا منظور ہے، نواز شریف کو ووٹ نہیں دوں گا۔ آپ زبردستی اگر کسی کو نافذ کرنے کی کوشش کریں گے، آپ دیکھیں ایک بات جو میں بھول نہ جاؤں، یعنی یہ مریم نواز والا دور جو تھا، مریم نواز تو آج بھی موجود ہے، اور مریم نواز اور اس کے ساتھ اس وقت کی پارلیمنٹ کے جتنے لوگ تھے، جو زبان، اور اس وقت کے پرائم منسٹر نے جو زبان استعمال کی ججز کے بارے میں، جج جو ہے وہ بائی نیم جج نہیں ہوتا، بائی آفس ہوتا ہے جج۔
اگر وہ جج آج نہیں بھی موجود تھے تب بھی ان کی توہین عدالت کی توہین ہے، لیکن کسی نے نوٹس تک نہیں دیا۔ قاضی صاحب کے ذہن میں کبھی یہ تصور بھی نہیں آیا کہ آپ ان کو بھی اس وقت لینا چاہیے تھا۔ آئین کی بات ایک دفعہ آئین کی بات کرتے ہیں جی، آئین مقدم ہے، آئین کی خلاف ورزی کرنے والوں کو قاضی صاحب نے نہیں بلایا، ان کے خلاف کارروائی نہیں کی، تو اس لیے آپ عوام کو نہیں روک سکتے لوگوں کو تنقید سے۔ اب صحافی بچے ہی کون سے ہیں؟ اب یعنی یہ جو صحافی تھوڑی بہت اگر کہیں گفتگو کر رہے ہیں تو وہ میں صرف اتنی گزارش کر رہا ہوں، سوشل میڈیا پہ ہی کر رہے ہیں۔ عارف چودھری صاحب، یہ جو ایک ابھی خیر اس پہ بڑی آگے جا کے بحثیں چلنی ہیں، لیکن یہ جو سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پریس کانفرنس کروا کے یا جہاز میں بٹھا کے یا انٹرویو کروا کے جیتنے والے امیدواروں کی جو وفاداریاں ہیں وہ نہیں تبدیل کرائی جا سکیں گی بیکاز ہمیں ٹکٹ پی ٹی آئی نے دیا، یہ آرگیومنٹ آپ کو ان کا ٹھیک لگتا ہے؟ ان کا آرگومنٹ بالکل صحیح ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹی پہ بین نہیں لگا۔ تحریک انصاف سیاسی جماعت کے طور پر موجود ہے اور تحریک انصاف نے باقاعدہ ٹکٹ لوگوں کو جاری کیے اور وہ ٹکٹ انہوں نے دیے ہیں جا کے الیکشن کمیشن کو کہ ہم فلاں پارٹی کی طرف سے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے اگر نہیں دیا انہیں تو ان کا وہ متفقہ جو ایک پارٹی کے لیے ایک انتخابی نشان ہونا چاہیے تھا وہ نہیں دیا۔ بالکل ٹھیک۔ لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہ کل کو کیا کرتے ہیں تو وہ کچھ اور نہیں کر سکیں گے، لیکن ایک بات بڑی واضح ہے اور وہ میں آپ کو ایک الیکشن کمیشن کے سابق سیکرٹری قمر دلشاد جو اس وقت صوبائی حکومت میں موجود ہے کیئر ٹیکر میں پنجاب میں، انہوں نے ابھی چند دن پہلے ایک بیان دیا، ڈونٹ نو کہ بہت سارے لوگوں نے اس پہ غور کیا یا نہیں کیا۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ اسمبلی بننے کے فوری بعد ٹوٹ جائے گی، اس کی وجہ یہ چل نہیں سکتی کیونکہ ان کے لیے یعنی اس کا لیڈر آف دی ہاؤس کا انتخاب کرنا کرنا مشکل ہو جائے گا، ان کے لیے ناممکن ہوگا۔ تو ایسی صورتحال میں انفیکٹ جو کیا جا رہا ہے، آپ دیکھیں کہ آپ یعنی میں آج کیوں زیادہ پریشان ہوتا ہوں اور یہ جو کہتے ہیں کہ جی تنقید نہ کریں، ان کے فیصلے پہ تنقید اس لیے کرنے کو جی چاہتا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ جناب ہم آئین کی حفاظت کے لیے ہیں، ہم آئین ہمارے لیے کا درجہ رکھتا ہے، انہوں نے آئین کے ساتھ وہ کر دیا ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ دیر چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا، پورے کا پورا آئین۔ سر انہوں نے خیر جو بھی کر دیا نا عارف چودھری صاحب، آج آپ کے ہمارے معزز چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ پہلے کیسز کارروائی سمجھا کریں، اس کے بعد کیس پہ بات کیا کریں۔ مطلب آپ کو تو بہت بہتر پتا ہوگا، میں سمجھنے کے بعد بات کر رہا ہوں۔ ہاں نہیں آپ تو بالکل کر رہے ہیں سر، ہمیں خیر شاید سمجھتے ہیں کہ کارروائی سمجھ نہیں آتی۔ میں ان کا فیصلہ سمجھنے کے بعد یہ بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں کہ اس کا غیر آئینی بھی سر بہت سارے، کس طرح مجھے نظر آتا ہے خدا نخواستہ۔ لاہور بار کی سیکرٹری جنرل انہوں نے کہا کہ غیر آئینی فیصلہ ہے، غیر آئینی فیصلہ انہوں نے کہہ دیا، سپریم کورٹ کو جو فیصلہ تھا اینی میں دوبارہ کمنگ بیک ٹو دیٹ پوائنٹ، اس لیے کہ جب ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے کل کو یعنی یہ کرائسس جو ہے اتنا بڑا کرائسس ہوگا کہ جس کا علاج کسی کے پاس ہے نہیں، اور آپ کیا اس کے بعد یہ پاکستان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، یعنی پاکستان کو کس دلدل میں آلریڈی پہلے بھیجا گیا ہے۔ اچھا عارف چودھری صاحب، یہ جس فیصلے کا اعتزاز احسن صاحب ذکر کر رہے ہیں اس کے اندر معزز جج صاحب نے یہ لائن ہے اس کے اندر کہ سمبل آر دا سول آف الیکشنز، یہ جو 11-12 ممبرز کا بینچ کا فیصلہ تھا بے نظیر بھٹو والے کیس کا، یہ ریویو کے اندر کہیں پہ انووک ہو سکتا ہے، کوئی فائدہ ہوگا، کوئی سکوپ ہے آگے پاکستان تحریک انصاف کے پاس، کچھ چانس ہے یہ ریورس کروانے کا یہ معاملہ، یا پھر اب گیا معاملہ؟ دیکھیں ریویو جو ہے وہ تو انہی کے پاس ہوگا نا جی، جج صاحبان 3 جنہوں نے فیصلہ کیا ہے، وہ کوئی نیا ثبوت مانگیں گے، ریویو والی تو بات نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ نہ ٹائم ہے اس وقت کہ اس کنٹروورسی میں پی ٹی آئی جائے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنا کم وقت دیا ہے انہوں نے، اور جس انداز میں ایک چیز ذرا ذہن میں رکھیں کہ کیسے ملا ہے ٹائم، یعنی الیکشن کمیشن کا کی ڈیڈ لائن کا یعنی نشان داخل کرنے پارٹیوں کی طرف سے آنے کا، اور ساتھ ہی ساتھ ڈیڈ لائن چینج ہونی۔ اچھا چودھری صاحب ایک اس پہ صرف اتنا فرما دیجیے گا، چھوٹی سی ایک چیز کہ ہم تو یہ سنتے تھے کہ ایک تو بڑا بینچ، اس 3 ممبر بینچ سے بڑا بینچ، اور پھر عدالتی نظیریں جو پریسیڈنٹس ہوتے ہیں وہ آگے والے ججز پہ بھی چلیں بائنڈنگ نہ ہو لیکن کوئی ان کا احترام وغیرہ، سپریم کورٹ کے معزز 3 رکنی بینچ نے کیا وہ فیصلہ نہیں پڑھا ہوگا پہلے، یا ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا اس کا؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟
سپریم کورٹ نے تو کہہ دیا نا، چیف جسٹس صاحب نے تو بار بار یہ کہا کہ جی ہم پابند نہیں ہیں، میں تو آئین کا پابند ہوں، میں نظیروں کا پابند نہیں ہے، جو پہلے پریسیڈنٹس ہیں لیگل پریسیڈنٹس ان کا میں پابند نہیں. یہ بات کوئی ایک دفعہ تو نہیں کہی انہوں نے. بس جتنی ججمنٹس، جب بھی کسی نے ججمنٹ پیش کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا جی ججمنٹ کی بات نہ کرو، میں تو آئین کی بات کرتا ہوں، میرے ساتھ آئین کی بات کرو. اور آئین وہ ہے جسے جس انداز میں وہ انٹرپریٹ